ہے اور مرتد قادیانی کی یہ تاریخ ہے کہ گنتی کے چند تنخواہ دار ٹوٹی جو رکھے تھے اس وقت آج بھی گنتی کے ہیں، ان کو بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ کاغذی جماعتیں جو کہتی ہیں ہم 122 ملکوں میں 125 ملکوں میں ہیں، گنتی کے لوگ وہ بھی وہ تنخواہ دار وفادار کتے جنہوں کو پیسہ ملتا ہے انگریزوں سے، جن کا دفتر آج بھی انگلینڈ کے اندر ہے، جو آج بھی ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے علاوہ آج تک کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی ہوتی، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی، نبی علیہ السلام کا دین وہ ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ کو شیطان نے پوچھا ایک دن کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو، حضرت نے 99 دلیل۔ السلام علیکم ناظرین، شاہی امام پنجاب نے ملعون قادیانیوں کے متعلق بڑی اہم بات کہی ہے جو ہم آپ حضرات کو سنائیں گے، مگر اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے کہ سال 2025 کی شروعات ہی قادیانیوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنی ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے پڑوسی ملکوں کے شہر لاہور بھگت پورہ میں بتاریخ 1 جنوری 2025 کو یعنی پرسوں ہی بدھ کے دن تحفظ ختم نبوت جناب پروفیسر عرفان محمود برق صاحب کے ہاتھ پر 11 قادیانیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور آخر ان کے اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی، آئیے ناظرین ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ چاروں افراد ماشاءاللہ اپنی فیملی کے 11 افراد سمیت، ان کی فیملی، ان بھائی کی فیملی اور ان کی فیملی، ٹوٹل یہ 11 بنتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی خاندان فیملی کے 11 افراد سمیت انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت میں لاہور رنگ روڈ کے علاقہ بھگت پورے میں موجود ہوں۔ یہ میرے پاس محترم جناب یوسف صاحب ہیں جی، یہ ان کے 3 بیٹے ہیں، ان کا نام شہزاد علی صاحب ہے، عبدالرزاق صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں۔ یہ پہلے قادیانی تھے جی، ان کا سارا خاندان، ان کی ساری برادری، ان کا تعلق مرزا قادیانی کذاب کے نظریات کے ساتھ تھا، اور وہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کذاب کو اللہ کا نبی، رسول، امام مہدی، مجدد، مسیح موعود مانتے تھے۔ ان کے دل پہ اللہ نے بات ڈالی، محترم جناب شہزاد علی صاحب کے، عبدالرزاق صاحب کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے سارے جتنے مسلمان ہیں وہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار میں اس پہ تحقیق تو کروں نا۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم صراط مستقیم کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ۔ اللہ نے دل میں ان کی بات ڈالی۔ یہ وہ اسی شوق میں جستجو میں پڑے رہے، انہوں نے پھر مختلف پروگرام بھی سنے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ انہوں نے میرے بیانات بھی سنے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج ہمارا یہاں پہ بھگت پورے میں ختم قرآن اور ختم نبوت کے موضوع پہ ایک بڑا شاندار پروگرام تھا، اس میں انہوں نے شرکت کی۔ ان کو میں نے یہ مرزائی کتابیں دکھائیں، یہ حوالہ جات ان کے سامنے پیش کیے۔ یہ وہ کتابیں ناظرین جو مرزا قادیانی کذاب نے خود لکھی ہیں، اس کی روحانی خزائن کی 23 والیومز میں نے ان کے سامنے پیش کیے۔ اس کی کتابوں سے مختلف حوالہ جات دکھائے جس میں سے بدبخت نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخیاں کی، نبی پاک کے پیارے صحابہ، اہل بیت طہار، ان کی شان میں انتہا کی گستاخیاں کی، اور اس بدبخت نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کے خلاف باتیں کی۔ میں نے ڈیٹیل سے ان کو دکھایا، ابھی میں نے ان کو ایک حوالہ پیش کیا تو ان کے دل سے نکلا، عبدالرزاق صاحب کے منہ سے نکلا کہ یار یہ تو جھوٹا آدمی ہے، یہ تو کذاب ہے، مرزا قادیانی دجال۔ ایسی گھٹیا بات کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ آپ باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے دل نے گواہی دی کہ اب یہ چاند تو اندھا ہو سکتا ہے، یہ سورج تو نیست و نبود ہو سکتا ہے، ساری کائنات برباد ہو سکتی ہے، لیکن آمینہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ میں صرف ایک حوالہ
ناظرین کی معلومات کے لیے دکھاؤں گا. میں نے یہ ان کے سامنے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی اور ان کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا. یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزانہ. اور اب آئیے ناظرین شاہی امام پنجاب کا یہ بیان سنتے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مجھے بہت لوگ پوچھا کرتے ہیں بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فتویٰ دے دیجئے، مسئلہ دے دیجئے. اس میں نہ فتوے کی ضرورت ہے نہ مسئلے کی ضرورت ہے. جنادہ عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے حل. جن کا ایمان کامل ہے، جن کا عشق صادق ہے، وہ کب پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم جس سے عشق کر رہے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا سلسلہ جوڑ دیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے کامل ذات ہے. وہ اللہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہوں. کہا نہیں قرآن پاک میں اللہ نے کہ میں اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. ارے خدا جس ذات کو سلام بھیجتا ہو تو اس سے بڑی دلیل کائنات میں اور ہو کیا سکتی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ ہے. اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ کو شیطان نے پوچھا ایک دن کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو. حضرت نے 99 دلیلیں دی. پھر اس نے کھیل کھیلا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم کون سی دلیل کے تحت اپنے رب کو ایک مانتے ہو؟ اور فرمایا ابلیس میں تو اپنے رب کو بنا دلیل کے اپنا رب مانتا ہوں اور محمد رسول اللہ کو بنا دلیل کے محمد رسول اللہ مانتا ہوں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں یہ خوبی تھی. حضرات صحابہ اکرام میں یہ خوبی تھی. جنگ بدر میں جب ابو جہل نے اپنے مخبر بھیجے، اس مخبر نے جو بات کہی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جنگ بدر میں جب ابو جہل نے اپنے مخبر بھیجے مسلمانوں کی فوج کی طرف، تو مسلمانوں کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے. 313 لوگ ہیں، پوری تلواریں پہ نہیں، 5-7 تلواریں، تھوڑے سے گھوڑے، 2-4 اونٹ، کچھ بھی نہیں. وہ لیکن مخبر گئے تو جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی تو ابو جہل کو جا کے واپس ابو جہل نے پوچھا ہاں کیا ان کی طاقت ہے، کتنا ان کے پاس ساز و سامان ہے، کیسے ان کے تیر ہیں، کیسے ان کے گھوڑے ہیں، کیسی ان کی تلواریں ہیں. کہنے لگے ہم سے یہ تو نہیں پتا کہ ان کے پاس ساز و سامان کیسا ہے کیسا نہیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن ایک بات ہم تجھے بتا دیں کہ جیسے لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں نا، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. کہتا کیوں، بتاؤ تو صحیح کیا خوبی ہے ان میں. کہنے لگے یار جس سے بھی پوچھا ہم نے کہ تم مدینے سے بدر تک کیوں آئے ہو، کہنے لگا جتنے لوگوں سے پوچھا ہے کہ مدینے سے بدر کے میدان میں کیوں آئے ہو، سامنے اتنا طاقتور دشمن ہے، تو سب نے بس ایک ہی بات کہی کہ ہم تو اپنی جان اپنا مال محمد رسول اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. کہیں گے جو لوگ آئے اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے اوپر رسول اللہ کی پیروی میں ان کی اتباع کے اندر ہم نے اپنے آپ کو شہید کر دینا ہے، تو ان کو دنیا کی کون سی فوج شکست دے سکتی ہے؟ ان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے.